بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کرکٹ کا ہائی وولٹیج مقابلہ جو ہے ہونے جا رہا ہے. پاکستان اور بھارت جن کے درمیان میچ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ نہیں ہوگا، پاکستان نے انکار کر دیا تھا اور پاکستان نے پہلی دفعہ اپنے پیروں پہ بول ڈالا ہے تو پاکستان کی عزت بھی ہوئی ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے نخرے جو ہیں وہی نہیں سنبھالے جاتے تھے. وہ ٹرافی جو ہے وہ بھی محسن نقوی صاحب نے اچھا کیا کہ ان کو نہیں دی تھی، اپنے پاس ہی رکھی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ کافی ان کو بھی عقل آ گئی ہے اور یہ جو ریفیوز وغیرہ ہوا اس میں بھی پاکستان کا بڑا فائدہ ہوا ہے، بنگلہ دیش کا بھی فائدہ ہوا ہے. لیکن کرکٹ کو اس طریقے سے سیاست میں لانے والا انڈیا ہی ہے. بہرحال میچ ہونے جا رہا ہے، لیکن جو شائقین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ موسم کی صورتحال بڑی خراب ہے اور موسم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کل بارش کافی ہوگی اور یہ میچ بارش سے متاثرہ ہوگا. 20-20 اوور کا یہ میچ ہوتا ہے اور اگر یہ 15-20 اوور کا متاثرہ ہوا تو میچ کا وہ مزہ تو نہیں رہے گا، تو پھر سپر اوور والی بات چلی جائے گی. بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ کے کاموں کا کیا پتہ ہوتا ہے. اللہ کی تدبیر جو ہے وہ محکمہ موسمیات سے بلند ہوتی ہے. البتہ کل کا جو میچ ہے اس میں ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جی جو پاکستان کے سپن بالر ہیں، جو پراسرار سپن بالر ہیں عثمان طارق صاحب جی، وہ جو ہیں وہ بریک تھرو کریں گے. اس کے اوپر میرا جو موقف ہے میں بھی دوں گا، جناب ایس بنگش صاحب بھی دیں گے. اور کل کے میچ میں کیا ہو سکتا ہے، انڈیا کی طرف سے کون اچھا کھیل سکتا ہے، پاکستان کی طرف سے کون اچھا کھیل سکتا ہے، برا کون کھیل سکتا ہے، اور جناب بابر اعظم کو کیسے کھیلنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو تلکا ورمے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو اوپنر نئے اکشان، میرا خیال ان کا نام ہے اکشان، کہ ان کو کیسے قابو کرنا ہوگا. ایشان کشن اس طرح کر کے ان کا نام ہے کہ اس کو کیسے قابو کرنا ہوگا. بہرحال میچ تو دلچسپ ہوگا اگر ہوا. السلام علیکم جناب بنگے صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگے صاحب، پہلے تو میچ ویسے ہی تنازع کی نظر ہو رہا تھا، لیکن اب اگر میچ ہونے جا رہا ہے تو دونوں ملک اس طرح جیسے کبھی کوئی پھڑا ہی نہیں ہوا. اچھا، دونوں طرف جوش و خروش بھی بڑا ہے. اور یہ میچ تو آپ کو پتہ ہے دونوں طرف کے شائقین بہت انجوائے کرتے ہیں. آج کل انڈین زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم فیورٹ ہوتی ہے اور ہماری ٹیم جو ہے نا پریشر میں ہوتی ہے. تو آپ اس میچ کو کیسے لے رہے ہیں؟ مانگر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جیسے پہلے یہ میچ جو ہے نا پاکستان انڈیا کا میچ، وہ پولیٹکس زیادہ تھا جیسے آپ نے کہا، لیکن اب یہ خطرہ ہے کہ شاید بارش زیادہ ہو جائے. تو 75% چانسز ہیں بارش کے. تو یعنی اول تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ 20 اوور کا جو ہے نا یہ میچ ہے، اس میں بارش بھی آ جائے تو یہ 75% بارش ہو تو پھر یہ معاملہ 5 اوور کا تو میچ کیا ہونے سے رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں نہیں وس دے گھر بدنیتاں دے. وہ پہلے ہی نہ تو اب بارش نے کہا اچھا. میں باقی ساری چیزیں بتانے سے پہلے ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میچ کو کروانے میں نا بڑے بڑے ممالک کی وہ آئی ہیں، سفارشیں آئی ہیں، جس میں بعض ممالک کو کلیم کیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہاں پر سٹہ بازی اتنی ہوتی ہے تو وہ سٹہ بازی کو قائم رکھنے کے لیے بھی انہوں نے یہ میچ اس ہائی لیول پر جا کر کروایا. اس کے علاوہ چلو سٹے بازوں کی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے کام تو پھر اللہ کے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے نا بارش اس لیول پہ ہو جائے کہ میچ ہونے کے بجائے ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل جائے اور جو ہے نا وہ جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو. اس پہ بھی تو سٹا لگ گیا ہوگا نا کہ میچ کتنے اوور کا ہوگا، کتنے اوور کا ہوگا. ٹھیک یہ بھی ہے. ہاں جی، یا میچ ہوگا ہی نہیں، اس پہ بھی سٹا لگ گیا ہوگا. لیکن ویسے بھی پاکستان انڈیا کے میچ سے انکم بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس بار تو پاکستان نے جو ہے نا گردن سے پکڑ کر نا بی سی سی آئی کو 50% اپنے کھاتے میں کروا لیا ہے کہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے، ہر مبصر کہہ رہا ہے کہ عثمان طارق جو ہیں جو ہمارے پراسرار لیگ اسپنر ہیں جو رک کے گیند کرواتے ہیں کہ وہ ترپ کا پتہ استعمال ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عثمان طارق ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کل وہ اس کو انڈین جو ہیں وہ کھل کے کھیل جائیں اور اتنا کھیلیں کہ 40-50 رنز ان کو پڑ گئے. 40-50 رنز اس کو پڑ گئے نا تو اس کا کیریئر ختم ویسے ہی ہو جائے گا. مانگر صاحب جو بھارتی کرکٹر ہیں اور وہ خود بھی سپنر ہے، ہربھجن سنگھ کو میں سن رہا تھا، تو وہ اپنی ٹیم کو نا ایڈوائز کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل پہ وہ ایڈوائز کرتے ہوئے زور دے رہے تھے اس بات پہ کہ بھائی آپ لوگوں نے سپنر کو قابو رکھنا ہے. صرف عثمان طارق نہیں، عثمان طارق کو بھی رکھنا ہے، شاداب کو بھی رکھنا ہے.
ٹھیک ہے آج کل شاداب کی گیند بہت سپن لے رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ابرار بھی ہے, حق جو نواز ہے نا, ہاں نواز ہے, ہاں نواز, اس کی بھی گیند جو ہے بہت سپن ہو رہی ہے. ہاں تو یہ اور ابرار جو ہے نا, ہاں ابرار بھی کافی اچھی گیند کافی اچھی گیند, لیکن ایک اوور میں نا وہ ایک یا دو گیندیں اچھی پھینکتے, باقی بکواس گیندیں پھینکتے. بس یہی چیز کو دیکھنے کے لیے نا جب ہربھجن سنگھ کا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا اسپنر کو قابو رکھیں, اور اگر آپ نے عثمان طارق کو کنٹرول کر لیا, اور عثمان طارق کو جو ہے نا آپ نے ابتدائی 7-8 اووروں میں وکٹ نہ دی, تو آپ کا سارا پریشر پاکستانی ٹیم پر منتقل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے پہلے 7 اووروں میں وکٹ دینا شروع کر دی, 1 یا 2 یا 3, تو پھر آپ کے اوپر بہت پریشر ہوگا. اور اس میں انہوں نے مزید جو ہے نا انسسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ابھیشیک, سوریا کمار, ہاردک پانڈیا, یہ تینوں جو ہے نا ٹیم کے تھم ثابت ہو سکتے ہیں اگر یہ جو ہے نا جم کر کھیلے. اور ویسے وہ پریشر بہت کم لیتے ہیں, لیکن ہربھجن سنگھ نے نا اس کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ان تینوں کو کہ بھئی آپ نے پریشر نہیں لینا ہے, آپ نے میچ بنا کے دینا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ کلدیپ شاید شامل نہیں ہے ٹیم میں, تو انہوں نے کہا کہ جی کلدیپ کو ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جو ہے نا اسپنر کے مقابلے میں بہت اچھا جو ہے نا. نہیں, کلدیپ یادیو جو ہے ان کا وہ اسپنر ہے. ہاں تو انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ چونکہ نہیں شامل تو اس کو شامل کیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کے اگر بیٹنگ سائڈ دیکھی جائے نا, ان کی ہمیشہ بیٹنگ سائڈ ہم سے بھاری ہوتی ہے, اور اب تو ان کی بالنگ سائڈ بھی ہم سے بھاری ہوتی جا رہی ہے. نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں وہ اس لیول کے وسیم اکرم, وقار یونس لیول کے وہ فاسٹ بالر شعیب اختر نہیں ہے. نہیں ہے لیکن ٹیم میں نہیں ہے. نہیں, وہ جو ہارس روف کو اگر آپ لانا چاہ رہے ہیں تو میں معافی مانگوں گا. نہیں مانگر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم میں وسیم اور یہ عمران یہ سب ہیں, لیکن وہ ان کے پاس یا تو سفارش نہیں ہے. ہاں سفارش نہیں ہے, پرچی نہیں ہے ان کے پاس پرچی نہیں ہے کہ وہ قومی ٹیم میں شامل ہو. لیکن یہ جو ان کے جو ہے نا بیٹسمین, ابھیشیک شرما, تلکا ورمے, ہاردک پانڈیا اور ایشان کشن, جی یار یہ بہت پٹائی کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیں, اگر آپ نے ایشان کشن کو قابو کر لیا, چلیں آپ نے ابھیشیک شرما کو قابو کر لیا, پھر تلکا ورما, یہ دیکھیں پوری ٹیم اندھی تو نہیں ہو جاتی نا. اگر آپ ان سب کو چاروں کو قابو کر لیں, جو میں یہ سوچ رہا ہوں, میں نہیں, حالانکہ میں سوچ رہا ہوں کرکٹ میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ چاروں کو قابو کر لیں گے تو وہ تو 60-70 پہ آؤٹ ہو جائیں گے. جی نہیں, وہ مانگر صاحب ایک تو انڈیا کی ٹیم جو ہے نا وہ پریشر میں ہوتی ہے, لیکن جو پریشر پاکستانیوں پہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. یہ زیادہ گھبرا جاتے ہیں. جب سے عمران خان ٹیم سے گئے ہیں نا, تو انہوں نے پریشر لینے کی نا ایک عادت بنا لی. عمران خان نے سارا پریشر ان پہ ڈالا ہوا تھا. انہوں نے ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ جب عاقب جوید نے شارجہ میں ہیٹرک کی, تو انڈیا نے کہا ہم آپ کے ساتھ شارجہ میں کھیلیں گے. ٹھیک ہے, ایک ٹائم یہ بھی آیا, اس وقت بھی عمران خان صاحب موجود تھے. لیکن اب جو صورتحال ہے نا, اب مختلف ہے صورتحال. لیکن یہاں سے اگر میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ان کا اگر پاکستان کو 150-160 تک روک لیتا ہے نا, تو پھر ہماری بیٹنگ سائڈ جو ہے وہ اس کو چیز کرنے کے قابل ہے. لیکن ہنسا اگر 180 پہ گیا نا, تو پھر ٹانگیں ہماری کانپ جائیں گی. اور اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے ضروری ہوگا کہ 180-90 لازمی کرے, تب جا کے میچ جو ہے وہ دلچسپ ہوگا. کیونکہ جب پاکستان کے کسی بالر کو مار پڑنا شروع ہو جائے نا, پھر اب دیکھیں ہمارے پاس مین بالر ہے شاہد افریدی, شاہین شاہ افریدی. تو شاہین شاہ افریدی کو جو چھوٹے لیول کی ٹیمیں وہ پھینٹا لگا رہی ہیں. اب شاہین شاہ افریدی کی پیس ہی نہیں رہی ہے. بات آئے گی پھر ساری کی ساری ہمارے سپنرز پہ. لیکن جو ہمارے اوپنر ہیں, اوپنر آتے ہیں صاحبزادہ فرحان, ان کی کوشش ہوگی صاحبزادہ فرحان کو قابو کریں. پھر ان کے ساتھ جو ہمارے ہوتے ہیں سائم ایوب, ان دونوں میں سے ایک اچھا کھیل جاتا ہے نا, دونوں میں سے ایک. مانگر صاحب کل کے میچ میں نا جو نظریں ہوں گی نا, ویسے تو سارے پلیئرز پہ ہوں گے, لیکن بیٹس مینوں میں نا جو ہمارے فخر زمان ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بابر اعظم ہے, ٹھیک ہے, اور خود صاحبزادہ فرحان, ان تینوں کو کل کے میچ میں پرفارم کرنا پڑے گا. اسپیشلی اگر پاکستان کل پہلی بیٹنگ کرتا ہے, ٹارگٹ دینے کے لیے جاتا ہے, تو انڈیا کی ٹیم مانگڑ صاحب 160-170 والی نہیں ہے. اول تو ہو سکتا ہے کہ کل بیٹنگ پچ ہو, کیونکہ زیادہ تر میچز میں جتنے بھی دیکھ رہا ہوں اب تک میں نے ورلڈ کپ کے دیکھے ہیں, مانگڑ صاحب جو پچیں ہیں وہ بیٹنگ پچ زیادہ ہے, بالنگ پچ کم ہے. اسی وجہ سے سکور بہت ہائی جا رہا ہے. تو اگر کل بیٹنگ پچ ہوئی اور پاکستان کی پہلی بیٹنگ ہوئی
تو پاکستان اپنی طرف سے بہت ہی کوشش کر لے تو 200 بنا لے گا. لیٹ سپوز اول تو ان کا پتہ نہیں چلتا نا, یہ انپریڈکٹیبل ہے نا, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے انپریڈکٹیبل ٹیم پاکستان کی ہے. دوسرا یہ کہ اگر انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی تو انڈیا تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے وہ تو صحیح پاکستانی بولر کی ٹھکائی کرتے ہیں کہ اگر ان کو موقع مل جائے. پچھلے جو ایشیا کپ میں ہمارا میچ تھا اس میں ہمارے فیلڈرز نے جو گول کھلائے تھے نا, ان فیلڈنگ کی کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے بنایا میچ. ہم نے یار پہلے 10 اوور میں 90 سکور تھا ہمارا, جی صاحبزادہ فرحان نے ان کو پینٹا اتنا لگایا, اور باقی ہم نے فیلڈنگ کی کمزوریوں کی وجہ سے. تو کل کے میچ میں کرکٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں نا ہمارے فیلڈ میں اترنے کے, چاہے بالنگ ہو, وہ بیٹنگ ہو, وہ فیلڈنگ ہو, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ان کے کسی بھی اس میں جو ہے نا ان کو گیپ نہیں دینا چاہیے. کیچ ڈراپ ہونا نا حصہ ہے میچ کا. میں آپ کو روکتا ہوں, کیچ ڈراپ ہونا حصہ ہے, لیکن ایشیا کپ کے فائنل, ایشیا کپ کے میچ میں جو انہوں نے فیلڈنگ دکھائی تھی نا, معذرت سے گلی محلے والی فیلڈنگ تھی. چلو وہ تو دیکھیں انٹرنیشنل پلیئر والی تو نہیں تھی. ان کی جو فیلڈنگ ہے نا, جس طرح یہ میچ میں ان کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی, اسی طرح ان کی فیلڈنگ کے بارے میں بھی ایسا کیچ پکڑیں گے جو دنیا کو کوئی بندہ نہیں پکڑ سکتا, اور ایسا کیچ چھوڑیں گے جو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل پاکستان اگر بیٹنگ پہ آتا ہے, سائم ایوب, صاحبزادہ فرحان اچھی بیٹنگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو مین کردار جو ہے نا وہ ہوگا ہمارے بابر اعظم صاحب. بابر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ نہ صرف وکٹ پہ ٹھہریں, جی آخری اوور تک جائیں, بلکہ جو ساتھ ان کے آئیں ان کو کھلائیں. جب بابر اعظم آؤٹ ہوتا ہے نا, جی تو پھر دوسری سائڈ والے کہتے ہیں کہ یار ساڈا انہیں اتنے کی کم ہے, تو چلو لائن لگا دیتے ہیں. تو بابر اعظم کو چاہیے کہ ایک تو وہ ہر بال پہ, مطلب اگر ایک بال مس ہوئی اگلی پہ 2 لیں, 3 لیں, 4 لیں, لوز بالوں پہ کھیلیں, لیکن وہ 7 والوں کو کھلاتے جائیں. حتیٰ کہ 16واں 17واں اوور آ جائے تو آپ کے پاس 5 وکٹیں باقی ہوں, تو آپ پھر کھل کے کھیل سکتے ہیں, تھوڑے بازی کر سکتے ہیں. تو تب جا کے سکور آپ جو ہے 180 190 یا 200 کے قریب جا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف ان کی جو پلاننگ ہے نا, جو میں ان کے میچ دیکھ رہا ہوں, تو ابھیشیک شرما اور وہ ایشان کشن جو ہیں, وہ تو بھائی شرم ہی نہیں کرتے. وہ تو 20 اووروں میں 60, 20 اووروں میں 50, نہ 20 گیندوں پہ 60, 20 اووروں پہ, ہاں اس طرح کر رہے ہیں. لیکن ان کو روکنے کے لیے میری نظر میں نا جو ذمہ داری ہے نا وہ ساری سپنروں پہ ہے. ہم سپنر لے کے گئے ہوئے ہیں زیادہ, اور ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں نا وہ اپنی کوشش بھرپور کریں گے, لیکن شاہین شاہ افریدی کو جو ہے نا اپنا بیسٹ لینا پڑے گا. میں معذرت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تو شاہین شاہ افریدی کے پاس پرچی نہ ہوتی نا تو شاید وہ آج اس ٹیم کا حصہ بھی نہ ہوتے, ان کی پرفارمنس کی بیس پہ. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ جناب. تو ناظرین میچ بڑا زبردست ہے, اگر بارش اس میں دخل اندازی نہ کرے. بارش نے دخل اندازی کی تو سارا تجزیہ ہی بڑھ جائے گا, پروگرام تو بڑھ گیا, پھر اگر بارش آ گئی تو میچ بھی بڑھ ہی جائے گا, تو پھر میچ کون سا رہ جائے گا اگر بارش آ گئی. بہرحال دیکھ میں نہیں سمجھتا کہ عثمان طارق جو ہے وہ میچ ونر ہے. باقی اللہ کسی کے سر پہ پگ رکھ دے تو اللہ کے تو پھر کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. لیکن گیند جو زیادہ سپن لے رہی ہے آج کل شاداب خان کی لے رہی ہے, پھر اس کے علاوہ نواز کی گیند جو ہے وہ زیادہ اچھی سپن ہو رہی ہے, پھر تیسرے نمبر پہ ابرار ہیں, ان کی گیند بھی, لیکن ان کا پرابلم ہے, آپ ان کا اوور دیکھ لیں, وہ 6 گیندوں میں 2 گیندیں اچھی کرتے ہیں, باقی وہ بیٹسمین کے حق میں زیادہ بولنگ کرتے ہیں. اور ہمارے شاہین شاہ جو ہیں وہ رنز کے شاہ بنے ہوئے ہیں, اتنے رنز دے رہے ہیں. بہرحال فیلڈنگ اگر اچھی ہوئی تو ہم دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ پہلے ہی ہم جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں دباؤ تو ہم پہ ہوتے ہی ہے. شمشاد مانگڑ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے, دعا ہے کہ نتیجہ پاکستان کے حق میں آئے. آمین. رب رکھا.